نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ غوث پاک تمہارے طرف اشارہ کر دیں گے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ اور سنو مسلمانوں، سیدی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب تک نہیں چاہوں گا بے شک، سبحان عبدالقادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نظر و نیاز دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، یہ نسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے شاہ جیلان قطب ربانی شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی سے۔ حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ جتنا بلند و بالا اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اس خاکدان گنتی پر بھیجا، تو جو مرتبہ اور مقام تمام انبیاء میں اللہ تعالی نے ہمارے سرکار کو عطا کیا ہے، وہی رتبہ، وہی مقام، وہی مرتبہ اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث اعظم کو عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اور حضرات، یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مکان پر آپ تشریف لے جاتے تھے، یہ آپ کا معمول ہوتا تھا۔ سرکار جب اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ کے یہاں 2 شہزادے تھے، بڑے شہزادے کا نام امام حسن تھا، چھوٹے شہزادے کا نام امام حسین تھا۔ اللہ کے رسول اپنے سب سے چھوٹے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیتے تھے اور آپ کی پیشانی کو چومتے تھے، آپ کے رخسار کا بوسہ دیا کرتے تھے، اپنے گود میں بیٹھاتے تھے، اور بہت دیر تک اللہ کے رسول امام حسین سے لاڈ اور پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مقام پر تشریف لے گئے، تو آپ نے امام حسین کو نہ لے کر امام حسن کو اپنے گود میں لیا، امام حسن کو اپنے گود میں بیٹھاتے ہیں، امام حسن سے لاڈ فرماتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، امام حسن کی پیشانی کو چومتے ہیں، امام حسن کے رخسار کو چومتے ہیں، امام حسن سے لاڈ و پیار فرماتے ہیں۔ یہ مقام دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ جب بھی ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ سب سے چھوٹے بیٹے امام حسین کو گود میں لیا کرتے تھے، امام حسین سے محبت فرماتے تھے، لیکن آپ
آج امام حسن کو اپنی گود میں لیے ہیں، امام حسن سے محبت فرماتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سیدہ خاتون جنت نے سوال کیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، یہ بات صحیح ہے کہ جب میں تمہارے گھر آتا تھا تو سب سے پہلے چھوٹے بیٹے امام حسین کو گود میں لیتا تھا، امام حسین سے محبت کرتا تھا، امام حسین سے لاڈو پیار کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ بیٹی فاطمہ ابھی میرے پاس سید الملائکہ سیدنا جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو، پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر رائی کے دانہ کو رکھ کر کے دیکھتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ لوگ رائی کے دانہ کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو سہن و فکر دینا چاہتا ہوں، اے فیض آباد کے خجور مسلمانوں، میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ لوگ رائی کے دانہ کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ کہہ رہا ہے آج عالی جناب فیروز بھائی کے مکان پر ہم جشن غوث الورا میں بیٹھ کر کے سیدنا سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر کے محفل کو رچائے اور بسائے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، بغداد کی سرزمین سے غوث پاک تمہیں اتنے وقت تک اور کچھ دیر گئی رات تک آپ سرکار غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، کبھی سرکار غوث اعظم کا لنگر کھا رہے ہیں اور کبھی سرکار غوث اعظم کا لنگر لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کبھی غوث اعظم کے نام پر نظر و نیاز دلا رہے ہیں، کبھی غوث اعظم کے نام پر محفل میلاد رچا رہے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک آپ کے زبان پر صرف غوث اعظم کا نام ہو رہا ہے، غوث اعظم کا نام ادا ہو رہا ہے۔ گویا سرکار غوث پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ فیض آباد محلہ خوشیانہ کے تمام خجور مسلمان آج ہمارا نام لے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صبح سے لے کر کے اتنی رات گئے تک سرکار غوث پاک کا نام لیتے ہیں، اور جب ہم غوث پاک کے نام کو اپنا وسیلہ بنا لیں گے یہی غوث اعظم نگاہ کرم کر دیں گے ہماری ڈوبتی ہوئی نیا پاک۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 20 معجزات دے کر اللہ نے اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے دلارے کی، جب باری آتی ہے نبیوں کے تاجدار کی، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے تمام انبیاء کو معجزات دے کر کے بھیجا ہے، لیکن اے محبوب تمہیں سراپا معجزہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ تو جس طرح تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے معجزات سب کو دیے اور سراپا معجزات نے حبیب کو بنایا، اسی طرح تمام اولیاء کو اللہ نے کرامت عطا کی، لیکن جب باری آتی ہے غوث سمدانی کی، پروردگار سے لے کر پاک تک آپ کو کرامت ہی کرامت بنا کر کے بھیجا، کرامت ہی کرامت بنا کر کے بھیجا، اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ جہاں تک ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرات محترم، آپ بہت اچھے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے نام پر
نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ ایک دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے میرے مالک و مولا، تو علیم و خبیر ہے، دلوں کی حالات کو جانتا ہے، اے رب قدیر، ابھی میرے پاس کچھ کم اثاثہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کم لوگوں میں لنگر جاری کرتے ہیں، لیکن اے پروردگار، کسی دن تو مجھے اتنی دولت عطا کر دے کہ میں پوری دنیا کے بندوں میں تیرے لنگر کو تقسیم کروں، تیرے نام سے غریبوں کو کھلاؤں۔ حضرات سرکار غوث پاک کے دعا کو رب تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا، اس طرح قبول فرمایا کہ 950 سال گزر گیا، آج تک لوگ سرکار غوث پاک کے نام پر لنگر بانٹتے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ قیامت تک سرکار غوث پاک کا لنگر جاری کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور حضرات محترم، پوری دنیا میں دو ہی سلسلہ ایسا ہے کہ جس سلسلے میں مرید ہونے کے بعد انسان کو موت سے پہلے آپ کا بڑا بیٹا، یہ آپ کا بڑا نواسا امام حسن ہے، ان کی نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو وہ مقام عطا فرمائے گا جو مقام اللہ نے تمام انبیاء میں آپ کو عطا کیا ہے، وہی مقام تمام اولیاء میں اللہ اس بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ اس بیٹے کا نام ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین ہوگا۔ جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، تڑپ کر کے قلم اٹھاتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، واہ کیا